لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعذابهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ایک مرتبہ سب مل کے سلوات پڑھیں. آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے جو مجھے دیا گیا ہے، دعا یعنی پروردگار عالم سے مانگنا. ہم اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے. دعا کرنا اور مانگنا. میں ایک کچھ سوالات کرتا ہوں آپ سے. آپ مجھے بتائیے کیا مانگنا اچھی چیز ہے؟ میری طرف دیکھیں، ابھی تو لکھنے والی کوئی چیز نہیں، اپنی طرف دیکھیں اور مجھے جواب دیں. مانگنا اچھی چیز ہے یا نہیں؟ کون کہتا ہے ہاں، کون کہتا ہے نہیں؟ ہاں ہمارے ہاتھ میں. مانگنا اچھی چیز ہے. دیکھیے ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا، سر بھی کہہ رہے ہیں. اور اچھی چیز نہیں ہے. احسان. یہ جو آپ کے ذہن کو یہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں مانگنا اٹ سیلف اس کے اندر اچھا برے کی بات نہیں کریں گے. پہلے یہ دیکھیں کس سے مانگ رہے ہیں. اگر ہم کسی ایسے سے مانگ رہے ہیں جو ہم جیسا ہے تو پھر برا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. میں اس کو ریپیٹ کروں گا پھر لکھ لیجیے گا. توجہ میری طرف رکھیے. مانگنا اگر ہم جیسے سے ہی ہم مانگیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ برا ہو سکتا ہے. ہر دفعہ نہیں لیکن برا ہو سکتا ہے. لیکن مانگنا اس سے کہ جو ہمیں ویسے ہی پیدا کرنے والا، دینے والا، بانٹنے والا، عطا کرنے والا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اچھا ہے یا برا؟ اچھا. کتنا اچھا؟ آپ کسی کام کی اچھائی کو جب آپ بات کرتے ہیں، بیٹا میری طرف دیکھیں، لکھنے والی کوئی چیز ہے نہیں. میں ریپیٹ کروں گا نا، پھر آپ کے پاس 2-3 پوائنٹس ہوں گے وہ آپ لکھ لیجیے گا. ابھی تک میری طرف توجہ رکھیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک تو سب مل کے سلوات پڑھیں. اتنا تیز بھی نہیں کہ آپ کو روزہ لگنے لگے. سلوات پڑھیں ٹھیک ہے، اور اپنے روزے کا بھی خیال رکھیں اور یہاں پہ توجہ کا بھی خیال رکھیں. یہ دو چیزیں مینٹین کریں. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ بنا آپ کو چھپاؤں اور اس کی وجہ سے آپ کا گلا خراب ہو. تو مانگنا ہم نے ابھی تک ہم نے صرف 2 باتیں کی. اپنے جیسے سے مانگیں گے تو کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے، بعض اوقات برا بھی ہے. اور اس سے مانگیں گے جو دینے والا ہے وہ اچھا ہے. وہ کیا ہے؟ اب میں سوال تھا کہ اتنا اچھا، کیا ایسا ہے کہ
ہم جب شریعت کی نگاہ میں بات کرتے ہیں تو اچھے کے اندر کہتے ہیں بھائی اچھا یا تو مستحب ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے نا، یا مستحب ہے یا واجب، یہ تو شریعت کے احکام کی جد سے ہو گیا۔ صرف اس کی انٹینسٹی کو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دعا مانگنا کیا ہے، کیا ضروری ہے یا چلے گا، کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا مباح ہے؟ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی نا قرآن مجید کی، اس کے اندر یہی پروردگار نے حکم فرمایا ہے، وقال ربکم، اللہ تعالیٰ اس انداز سے اس آیت مبارکہ میں پیغام دیتا ہے تمہارا رب کہتا ہے، قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، کیا ہے؟ ادعونی، تم مجھ سے مانگو۔ انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تم کو جواب دوں گا۔ تو مجھ سے مانگو تو کیا کروں گا، میں جواب دوں گا۔ اچھا، یہ اتنی سی بات آپ نے سنی ہوگی، ادعونی استجب لکم، یہ بہت ہی مشہور معروف آیت مبارکہ کا جملہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، ایک اور حصہ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، توجہ رکھیے گا بیٹا، تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس موضوع پر بات کر رہے ہیں، پھر اس موضوع سے متعلق چند چیزیں بات کریں گے آپ سے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یا کس چیز سے تکبر کرتے ہیں؟ میری عبادت کرنے سے۔ اچھا، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کے معنی کو پتہ ہے؟ آپ کو آسان ہے، عبادت یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنا عبادت، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو لوگ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے بھاگتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اگر بھی لوگ آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ کا وہ بات واضح ہوتی ہے، سمجھ میں آتی بات؟ اب کیا لکھ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کیا لکھ رہے ہیں ہم؟ یہ والی آیت کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں ہم لوگ، میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا، آپ آرام سے بعد میں دیکھ لیجیے گا، بعد میں ریپیٹ کروں گا، اس میں لکھ لیجیے گا، ایک مرتبہ بات سمجھ میں آ جائے پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، پھر میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب کلیئر ہے؟ اوکے، اب میری طرف دیکھیے، جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا، اچھا تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا۔ اگر مثال کے طور پر کوئی اگر کہے کہ بھائی فلاں آدمی کے پاس جا کے اس سے کوئی چیز مانگ کے آؤ، میں مانگتا ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میں جاؤں اس کے پاس، یہ میں جاؤں اس کے پاس، یہ جملہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، میں جاؤں گا اس کے پاس، میں اس کو بولوں گا، میں یہ کام کروں گا، یعنی کیا انسان سمجھتا ہے بعض معاملات کے اندر، بعض کیسز کے اندر کہ میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے، میری حیثیت زیادہ ہے، اس کی حیثیت کم ہے، میں کیوں اس سے مانگوں؟ پسند آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو تکبر مزاجی کی طرف لانا۔ بہت آرام سے سمجھا، بات سمجھ میں آ جائے گی تو بہت اچھی طرح کلیئر ہوگا۔ پروردگار نے کہا ان الذین یستکبرون، وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اچھا، کیا کرے گا اللہ؟ اگر یہ مستحب والا ہوتا، اگر یہ نارمل والا ہوتا، اگر یہ مباح والا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ کہتا مجھے پسند نہیں کہ کرو ہے نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا سیدخلون جہنم داخرین، عنقریب یہ لوگ جہنم میں منہ کے بل ڈال دیے جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ جہنم کی بات کرے تو مطلب کیا ہو گیا؟ عذاب۔ اب جب عذاب کی بات آ گئی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لینا۔ اچھا، عبادت کا مطلب میں نے بتا دیا آپ کو، آپ نے خود اپنے پہ بتا دی، ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجاوری کے لیے کیا جائے۔ خدا کا حکم ماننا عبادت، خدا کا حکم نہ ماننا یہ کیا ہے؟ تکبر۔
کہ میں مثال کے تو نہیں مانتا ہوں. اللہ نے کہا یہ مجھے نہیں، میں نہیں مانتا. اللہ نے کہا نماز پڑھو، میں نہیں مانتا. اللہ نے کہا روزہ رکھو، میں مجھ سے نہیں رکھا جاتا، میں نہیں رکھتا. اللہ نے کہا گالیاں مت دو، میں رہ دوں گا. اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ بولنے کے بعد کام کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا دھوکہ نہیں دیں گے تو پاکستان میں بزنس کیسے چلے گا؟ کوئی دوسرے کا قرضہ لے کے کھا نہیں جاؤں، ارے دنیا ہمارا لے کے پڑے تو ہم بھی دونوں کھا دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ برابر ہو جائے گا. ہم جو اس نے کھائے تو ہم نے کھائے. یہ کیا ہے؟ حکم خدا کے مقابل پہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا. کیا سمجھتا ہے؟ کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یس اور نو؟ صرف اتنی سی بات اگر ہمیں سمجھ میں آتی ہے نا کہ جہاں پر بھی بہت چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا نا دکان والی، قرض والے، فلاں والا، چیز والا، دھوکے والا، جھوٹ، غیبت، فلاں جو تو سمجھ جان تو ٹھیک ہے. اللہ نے کہا میں نہیں سمجھ میں آتا. بعض اوقات آپ کو بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے ہم خوب سمجھ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ ہم کوئی سمجھ میں نہیں آنا. ہم کو اپنی مرضی سے جو سمجھ میں آتا ہے ہم بولا جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے تمام کیسز کے اندر جو بھی انسان چاہے چھوٹے سے چھوٹے جھوٹ، دھوکہ، 2 روپے، گالی، کسی چیز کو مارنا پیٹنا، کسی چیز کو پریشان کرنا، کسی چھوٹے کے حق کو پامال کرنا، چاہے اللہ کے حق کو پامال کرنا، چاہے خدا کے بڑی بڑی عبادات سے منہ موڑنا، ان سب چیزوں کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے کہ انسان کہتا ہے مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کہتا نہیں ہے. اور کوئی بولے گا، کوئی مسلمان بولے گا اللہ غلط کہہ رہا ہے، کہے گا نہیں، لیکن اپنے الفاظ سے، اپنے کردار سے پیشی کر رہا ہوتا ہے. مجھے جو سمجھ میں آتا میں وہ کہتا ہوں. اچھا تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آتا، اللہ کو نہیں سمجھ میں آتا. بات یہی ہو گئی نا. اگر آپ ٹیچر کے پاس جائیں، آپ پرنسپل کے پاس جائیں، آپ کسی بڑے کے پاس جائیں، آپ کسی حکومت کی کسی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، آپ کہیں بھائی یہ آپ کا رول ہوگا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، کیا کہیں گے؟ سامنے والے کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، رول یہی ہے. ہم رول کو فالو کرتے ہیں، آپ کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے نہیں؟ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ بھی یہی کہے گا ہم نے تم کو جو رول دیا تھا، جو قرآن دیا تھا، جو پیغام دیا تھا، جو قانون دیا تھا، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، تم کو فالو نہیں کرتے. تم کہاں سے آئے؟ تم کیا اتنا بڑا سمجھنے لگے ہو؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اچھا یہ ساری بات جو اللہ نے کی ہے، اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ اور آپ کو بات بات ایک مرتبہ سوال ہے. یہ آیت نمبر نوٹ کر لیجیے، سورہ غافر، عین الف بے رے، سورہ غافر، اس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے. آیت نمبر 60. ٹھیک ہے. اب آپ گھر جا کے آرام سے قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پورا ترجمہ اپنی آیت مل جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ اب آپ میری بات سنیے واپس، اتنا نوٹ کر دیجیے، پھر میری بات سنیے. پروردگار عالم نے ایک اور واقعہ ذکر کیا قرآن مجید میں، اس میں بھی ایسی بات کی. وہ کون سا واقعہ کوئی بتا سکتا ہے کہ جس نے کبھی ایسا کیا ہو کہ میں جو یہ سمجھتا ہوں مجھے جو کرنا چاہتا ہوں؟ یاد آتا ہے کسی کو؟ بولیے. بہت مشہور بات ہے، بہت زیادہ مشہور بات. حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا جا رہا تھا، یاد آیا؟ ہاں، شیطان والا. اس میں کیا ہوا تھا بتائیے، کوئی بھی بتائیے. بیٹھے. ہاں شاباش. اس نے کیا کہا تھا؟ میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. قرآن مجید سے واقعہ ذکر کیا کہ تو مجھے حکم دے رہا میں اس خاک کے پتلے کو، اس مٹی کے بنے ہوئے آدم کو میں سجدہ کروں. میں نے شروع میں مثال دی نا، اتنے چھوٹے بچے سے میں مانگنے جاؤں. انسان کہتا ہے نا یہی کام کیا تھا شیطان نے. یہی کام کیا کہتا شیطان نے.
اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، فنفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ کون بچ گیا؟ ابلیس۔ وہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے سجدہ کو، اتنے سجدے کرنے میں کیا جاتا ہے تمہارا؟ چلا جاتا؟ سجدہ کرنے میں کیا ہو جاتا؟ نہیں، اسے کیسے سجدہ کرو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں جن ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ بڑی ہے مٹی، آگ افضل ہے مٹی، تو اس نے اپنے آپ میں یہ فیصلہ کیا کہ آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، تو میں بڑا چھوٹا، جب میں بڑا تو چھوٹا، سجدہ کرنے کا مطلب میں اس کو بڑا سمجھوں گا تو سجدہ کروں گا۔ تو ہوا کیا؟ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ کیا کہا؟ میں سجدہ نہیں کرتا، میں تو آج سے بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں افضل ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں، اس کو سجدہ کیوں کروں میں؟ یہی کام انسان بھی کرتا ہے۔ جب بھی تکبر ذہن میں آئے گا، جب بھی یہ والی بات ذہن میں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا، میری سمجھ نہیں آتا، فوراً سوچنا چاہیے یہی کام شیطان نے بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنت سے باہر نکال دیا۔ اللہ نے کہا فخرج، نکل یہاں سے۔ کوئی آسرا نہیں کیا، ایسا نہیں چلو کوئی بات نہیں کل کر لینا، ایسا ہے جیسے امی کو آپ ضد کرتے ہیں، ابو کو ضد کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں آج تو کل کر لینا، ایسا ہوا ہے؟ اب آپ سوچیں کہ یہ تمام معاملات جو خدا کے ساتھ کرتے ہیں نا، جو ہمارا عبادت والا معاملہ ہے خاص طور پر، اس کے اندر وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا۔ ماں کیا محبت کرے گی، باپ کیا محبت کرے گا، کوئی انسان سے کیا محبت کرے گا جو خدا بندے سے کرتا، لیکن اس سب کے باوجود جہاں اکڑ دکھاؤ گے وہاں نہیں چھوڑنے والا خدا۔ ریڈ لائن ہے، بات کہتے ہیں محاورت ہے، یہ ریڈ لائن ہے، یہ کراس کیا پھر تمہاری ایسی کی تیسی۔ بڑا تھوڑا عجیب لفظ میں نے استعمال کیا، لیکن یہاں پر قرآن نے لفظ بھی ایسے استعمال کیا۔ بعض اوقات غصے میں کیا کہتے ہیں، پھر تو میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، پھر تو یہ کر دوں گا، پھر وہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی تکبر کر کے آتا، اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے اب تم نے یہ کام کیا، اب نہیں چھوڑوں گا، اب یہ کل نہیں چلے گا، اب یہ نہیں چھوڑوں گا، اب کیا کروں گا؟ فخرج بما انک رجیم، تو رجیم میں نکل جاتا ہے۔ کہاں ملائکہ کی صف میں عبادت کرنے والا مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو میری طرف رکھیے گا تاکہ میں فوراً سے اس کو کمپلیٹ کر سکوں۔ تو مولا کائنات نے ایک خطبے کے اندر نہج البلاغہ، مولا کی کتاب ہے نا، مولا کے خطبات کا مجموعہ ہے، مولا کی کتاب کا نہیں، مولا کی کتاب خطبات کا مجموعہ سیدہ رضی نے جمع کیا۔ اس کے اندر ایک خطبے کے اندر مولا نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ 6000 سال اس نے عبادت کی تھی، یا کوئی خاص عبادت کا مولا نے تذکرہ کیا، 6000 سال 6000 سال عبادت کرنے کے بعد۔ اور بھی روایات ہیں کہ جس کے اندر ہزاروں سالوں کی عبادتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس نے، یعنی اس سے مراد کیا، کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ ابلیس۔ اس نے کی عبادتیں تھی، یعنی عبادت کرنے میں مسئلہ نہیں تھا اس کو، وہ تو تک اتنے ہزار، ہم تو ٹوٹل عمر ہماری کتنی، ہماری تو 100 بھی نہیں پہنچی کسی کی، 4 بچے ملا لیں گے تو بھی 100 نہیں ملے گی، ایسے ہی ہے نا۔ کتنے سال کے بیٹے ہیں، میکسیمم کتنی ایج ہے؟ 14 سال، لیکن 14 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے کتنے ہوں گے؟ 56۔ ہاں دیکھیے میتھ آتا ہے، 56، 14 14 28 56، 4 بچوں کی ملا لیں گے تو 100 بھی نہیں بنے گی، 56 بنے گی۔ اس نے کتنے سال عبادت کی؟ 6000۔ اچھا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے کی ہو۔ اتنی عبادت کرنے کے بعد ایک سجدہ کرنے پر اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نکل یہاں سے۔ ہم کہتے ہیں نا گیٹ آؤٹ، یہ کب کہتے ہیں؟ جب ہم بالکل ایکساسٹ ہو جاتے ہیں، جب ہم بالکل اتنا غصے ہو جاتے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ۔
गेट आउट को अरबी में कहते हैं फखरुज, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इसको कहते हैं फखरुज, निकल यहाँ से, इन्नका रजीम, तू रजीम है। जब उसको निकाल दिया इतने हजार साल की इबादत के बाद, तो हम और आप किसके इतनी बुरी हैं? हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो अभी सीखना शुरू किया है। और अगर जो करेंगे वो भी पता नहीं कितना कबूल, कितना ना कबूल, कितना अच्छा, कितना कम, कितना ज्यादा, परवरदिगार आलम उसकी अपनी अल्लाह अपने सामने तकब्बुर करने वालों को बिल्कुल पसंद। ये रेड लाइन है। अच्छा, ये रेड लाइन, अब ये सारी बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब मैं आना दोबारा कोई बारी आया, शुरू से जहाँ तक शुरू की थी बात, ये सारी बात हम कर चुके हैं। हम तो दुआ की बात कर रहे थे, ये सारी बात कहाँ से आ गई बीच में? हैं? ये सारी बात बीच में कहाँ से आ गई? तकब्बुर तो कहाँ? हम तो दुआ की बात कर रहे थे, तकब्बुर कहाँ बीच में आया? किसी ने भी नहीं पूछा। अभी समझ में आया कि मैं सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल समझ में आया? हम तो दुआ की बात कर रहे थे, या अल्लाह मुझे पैसा दे दे, या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, अल्लाह मुझे घर दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे एग्जाम में पास कर दे, अल्लाह ये हो जाए, या अल्लाह जल्दी से आ जाना, 4 घंटे बाकी तो 3 घंटे में रोजा खुल जाए, है ना? तो ऐसी सी दुआएं भी करते ना, तो दुआएं तो करते, ये दुआ का ये तकब्बुर से क्या ताल्लुक? लेकिन ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है ये गौर से सुनिएगा। एक मतलब सलमान में बेटा बी कॉपी नहीं भरनी है, इतनी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दे बिल्कुल नहीं लिखेगा, खाली सुन ले तो काफी होता है। तो ये सारी बात कनेक्टिविटी क्यों? मांगने का मतलब क्या होता है? मैंने शुरू में एक मिसाल दी थी, बच्चे से कहा जाए मांगो, बोले में पड़ा, यानी जहां मांगने की बात आती है, दुआ यानी मांगना, दुआ यानी सबसे पहला सवाल क्या था? मांग लेना, अच्छी चीज बुरी चीज, ध्यान में आया? किससे मांगना? अल्लाह से मांगो। अगर कोई ये कहे मैं अल्लाह से क्यों मांगू, मैं अल्लाह से, ये अगर बोले या ये सोचे तो क्या होगा? ये तकब्बुर हो जाएगा या नहीं? ये अल्लाह के सामने अपने आप को कुछ समझ रहा है। अच्छा, बात होता है ना भाई, जो किसी बड़े को तंग कर देते हैं, बहुत जिद कर देते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं, कभी बिल्कुल उसको बोले ना, उसको उसकी सहन थकावट की इंतहा हो जाती है, चाहे वो आपकी अम्मी क्यों ना हो, फिर क्या आता है? बेलम, झाड़ू, है ना? कोई ऐसी चीज आती है ना, या थप्पड़ आता है, क्या आता है बताइए? आपको के पास क्या आता है आजकल? पहले जमाने में ये मिसाल देते, चप्पल आता है, देखिए तरक्की हो गई आजकल, है ना? कौन सा अच्छा वाला आता होगा? एयरोसॉफ्ट का। तो चले, अब थोड़ा सा मुंह पे हंसी आई ना तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब बात को कंप्लीट करते हैं, बात को समेटना। देखिए, ये एग्जॉस्ट करने से तो क्या आता है? सामने से एग्जॉस्ट करने के बाद रिएक्शन भी इतना खतरनाक आता है ना? जब आप एग्जॉस्ट करेंगे सामने रिएक्शन भी इतना खतरनाक आएगा। अल्लाह ताला कह रहा है मुझसे मांगो। किससे मांगो? मुझसे मांगो। और अगर इंसान कहे मैं क्यों दुआ करूं, मैं क्यों मांगू, मैं क्यों अल्लाह से कहूं, तो सवाल ये है, मैं आप समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? आप मुझे बता दो, आप मुझे समझा दो कि मैं अल्लाह से नहीं मांगू तो किससे मांगू? वहां मिल जाए, कोई है ऐसा अल्लाह के अलावा जहां से मिल जाए? इसलिए कि मुझे पैदा किया अल्लाह ने, मुझे आंखें दी, मुझे कान दिए, मुझे पूरा जिस्म दिया, बोले बगैर दिया है, बोले बगैर दिया या नहीं दिया? मैंने तो बोला भी नहीं था, फिर भी दिया। फिर मैं जिंदा हूं, एक एक सांस ले रहा हूं। आप, मैं एक मिसाल देता हूं, आप लोग तो सिर्फ साइंस तो सब पढ़ते हैं, लेकिन अगर पास में ये बात सुनी हो, ये कभी ये किसी साइंस के किसी चैप्टर में पढ़ा हो, बाज गैसेज ऐसी हैं जो अगर इंसान सूंघ ले तो इंसान बेहोश हो सकता है। बाज गैसेज ऐसी हैं कि जिनकी अगर मिकदार थोड़ी सी ज्यादा अगर इंसान सूंघ ले तो चाहे 1 सेकंड के लिए हो, मर जाता है इंसान, है ना?
خدا کتنا مہربان ہے، ایک ایک سانس ہم کو دے رہا ہے، اس سانس کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں، اور اس سانس کے اندر خدا بند مطابق کیا اس ہوا کے اندر وہ گیس نہیں آ سکتی اگر اللہ چاہے؟ اس دنیا کے اندر وہ گیسز بھر نہیں سکتی جو اللہ چاہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے جسم کو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا جسم چلتا پھرتا جھاگتا دوڑتا کھیلتا کودتا سب کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، نظر آ رہا ہے، سن رہا ہوں، کان سے آواز آ رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، پورے جسم کے اندر کا سسٹم چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ ہم کہتے ہیں ہارٹ جو ہے ہمارا وہ مرکز ہے، پمپنگ کرتا رہتا ہے، پمپنگ اتنا تیز کرتا ہے کہ پورے جسم میں پیر سے لے کے سر کی دماغ کی نسوں تک پورے جسم کے اندر خون پہنچانے کا نظام کو پمپنگ کرنے والا ہارٹ ہمارا سنبھالتا ہے۔ وہ پراپر ہارٹ پراپر پمپنگ کر رہا ہے یا کبھی سو جاتا ہے؟ روزہ لگتا ہے اس کو پراپر طریقے، اگر وہ ذرا سا ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے کیا کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے نا، اتنا للہ ہو جاتا نا، بچ جاتا تو بچہ ورنہ اتنا للہ ہے۔ پھر اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، تقریباً بات تو کمپلیٹ ہونے والی ہے لیکن بہت ہی کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ تو ہم اپنے جسم کے اندر اپنے دل کو، اپنے معدے کو، اپنے اسٹمک کو، اپنے لیور کو، اپنے برین کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اس کو تو آپ سنبھال نہیں سکتے، سنبھال سکتے ہیں؟ آپ کا دل بند ہونے لگے، دل کو آپ کمانڈ دیں، دل چلنا شروع ہو جائے، چلے گا؟ تمہاری مرضی سے شروع کب ہوا تھا تو بعد میں بند ہوگا، تمہاری مرضی سے بند کب ہوا تھا کہ جو بعد میں چلنا شروع ہو جائے گا؟ تمہاری اوقات کیا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے تمہاری اوقات کیا، پیدا ہم نے کیا، چلاتے ہم ہیں، دیتے ہم ہیں، پالتے ہم ہیں، زندہ ہم رکھتے ہیں، ترقی ہم دیتے ہیں، پاس ہم کرتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا تو سمجھو کہ تم کو اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو ہمارے پاس آ کے بات کرو، اس دوسرے کے پاس کیوں جاتے ہو؟ بات صحیح ہے یا نہیں؟ یہی ہے اس آیت مبارکہ کا پیغام کہ اگر کچھ چاہیے تو کس کے پاس جاؤ؟ جب اللہ کے پاس جاؤ گے، ایک اور آیت مبارکہ 2 منٹ ہے تو ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، ایک مرتبہ سلام پڑھیں۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی 186۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں نا، رسول خدا کو پیغام دیا جا رہا، آپ کو پوچھے اللہ کہاں ہے، کس سے مانگوں، اللہ کدھر ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ تو اے حبیب اے رسول، یہ لوگ تو آپ سے پوچھے نا ہے کہاں اللہ، کہاں جا کے مانگوں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ جواب دیتا میں ان سے بہت قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مانگتا ہے نا تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اس کو بھی بولو کچھ ہماری بھی جواب دے، کچھ ہماری بھی بات مانے، وَيُؤْمِنُوا بِی، وہ مجھ پہ ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ لوگ کیا کریں، وہ انسان ہدایت یافتہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ بھی دعا سے متعلق کہ ان کو مانگے خدا دے گا۔ خدا کیا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری شہرگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، مانگنا چاہیے اس ذات سے۔ اچھا اب میں ساری باتیں کر رہا ہوں، کوئی کہے گا یہ تو سب وہابی ہو گئے، ساری اللہ اللہ کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بات اور آئی نہیں۔ بات یہ ہے کہ مانگنا اللہ سے ہے، اور اللہ نے کہا ہے میں دوں گا کیسے؟ ان دروازوں سے دوں گا جنہیں میں نے قبولیت کا دروازہ بنایا ہے۔ اہل بیت کی روایات کے اندر، حدیثوں کے اندر اور زیارتوں کے اندر نحن باب اللہ الذی یؤتی منہ، یہ وہ دروازہ ہے کہ جن سے خدا عطا کرتا ہے۔ اگر دعا قبول کروانی ہے تو جائیے رسول خدا کے پاس، جائیے مولا کائنات کے پاس، جائیے اہل بیت اکرام کے دروازے پر، جائیے سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دروازے پر۔ اللہ نے ہم کو پیغام دیا تھا یہ والا، تو ہمارے کان میں دیا تھا، یہ فوٹو کاپی اوپر سے آئی تھی سیدھے میرے گھر پہ،
ہیں یا پرنٹ پہ نکل آیا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ قرآن کہاں سے آیا؟ یہ پیغام جو قرآن کا پہنچا کہاں سے پہنچا؟ رسول کے ذریعے سے. جب رسول کے ذریعے سے خدا ہم سے بات کر رہا ہے تو ہم کو جب خدا سے بات کرنی ہے تو رسول کے ذریعے سے. ہم کو رسول آدھے رسول کے ذریعے سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. اس دعا کے ساتھ آپ کو خود ختم کرتے ہیں کہ پروردگار اعظم ہمیں دین آل محمد کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے، ہمارے مؤمنین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، اور ہم سب کے دلوں میں جو دعائیں حاجتیں پروردگار میں پورا فرما. سرکار کو دل کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعمال و مسار میں قرار فرما. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.